حضرات محترم، پچھلے جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر میں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری اولاد مقدسہ دا ذکر تھوڑے سامنے کیتا اور مسلمان نو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج دا بھی پتہ ہونا چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اولاد دا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دے بطن اطہر دے وچوں 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے عطا فرمائے، اور ایک بیٹا اللہ نے ماریا قبطیہ دے بطن دے وچوں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، جس بیٹے دا نام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دادے ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دے نام دیتے اس دا نام ابراہیم رکھیا۔ اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد دے وچوں سب تو وڈی اولاد میرے نبی دا سب تو پہلا بیٹا اللہ نے اپنے پیارے نبی نو عطا فرمایا، اور اس بیٹے دا نام ہے قاسم۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی پھر اپنے بیٹے دے نام دیتے کنیت ہائی ابو القاسم، یعنی قاسم کا باپ۔ اور دوسرے صاحبزادے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے انہاں دا نام ہے عبداللہ، اور اس بیٹے نو طیب و طاہر بھی آکھیا جاندہ ہے۔ اور تیسرے بیٹے دا نام میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دادے ابراہیم دے نام دیتے کی نام رکھیا ابراہیم۔ اور 4 صاحبزادیاں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے عطا فرمائیاں۔ 3 میرے پیارے نبی دے بیٹے، پہلے بیٹے دا نام کیے قاسم، دوسرے بیٹے دا نام عبداللہ، اور تیسرے بیٹے دا نام ابراہیم۔ مسلمان ہون دے ناتے نبی علیہ السلام دی اولاد دا بندے نو نام آنا چاہیے۔ پہلے بیٹے دا نام کیے قاسم، دوسرے بیٹے دا نام عبداللہ، اور تیسرے بیٹے دا نام ابراہیم۔ اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے یہ 3 بیٹے بچپن دے اندر ہی فوت ہو گئے۔ ابراہیم بیٹا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا 17 مہینے دا بیٹا ہے، اور پہلے 2 بیٹے قاسم 2 سال دی عمر دے اندر وفات پا گئے، اور اسی طرح عبداللہ بھی کم سنی دی عمر دے اندر اپنے اللہ دے کول پہنچ گئے۔ اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی صاحبزادیاں جوان ہوئیاں، لیکن 4 صاحبزادیاں دے وچوں 3 صاحبزادیاں 8 ہجری تک دنیا تو رحلت فرما چکیاں، اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا صرف میرے پیارے نبی دی اولاد دے وچوں سیدہ فاطمہ اے میرے نبی سوہنے دی وفات شریفہ تو بعد دے اندر آپ نے وفات پائیے، لیکن سیدہ فاطمہ بھی اپنے ابے جی دی وفات تو بعد زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکیاں، صرف 6 مہینے تو بعد سیدہ فاطمہ بھی دنیا تو رحلت فرما گئی۔ تو پہلی صاحبزادی سیدہ زینب، جدو انہاں دی والدہ محترمہ اے میرے نبی سوہنے نو نبوت ملنے تو 10 سال پہلے پیدا ہوئیاں مکے دے اندر، اور جدوں 10 سال بعد
میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منصب نبوت دے اتے فیض فرمایا تو انہاں دی اما جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اپنے شوہر نامدار دے ایمان لائیاں۔ ایدی ہن جگہ نوٹ کیتی رکھا بھی ہن جھٹ پیچھو موڑس کتے ہونا، پہلے ایتھے بیٹھا ہوں اٹھ کے تو اتھے گیا ہوں جھٹ پیچھو موڑ ویکھیا بھی کتے جاندا ہے۔ ایک جگہ تے بیٹا بیٹھ جانا ہے، بار بار کس ویلے او دے کس ویلے ای دے کس ویلے او دے، اس طرح نہیں کریندا، آرام دے نال بیٹھ جانا ہے۔ اچھا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دی سب تو وڈی صاحبزادی انہاں دی اما جان خدیجہ جدوں اپنے شوہر دے تے ایمان لے آئیاں تے میرے نبی سوہنے دیاں ساریاں صاحبزادیاں بھی اپنے ابے جی دے تے ایمان لے کے آئیاں، اور سب تو وڈی صاحبزادی سیدہ زینب دی شادی کس خاندان دے اندر ہوئی؟ بنو امیہ خاندان دے اندر، اور انہاں دی شادی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی چھوٹی بہن حالہ بنت خویلد دے امانت دار شریف النفس اور مالدار بیٹے دے نال شادی طے فرمائی جنہ دا نام ہے ابو العاص بن ربی، جنہ دا نام کی ہے ابو العاص بن ربی۔ رشتے دے اندر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دے بھڑین اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دی سکی بہن حالہ بنت خویلد دا بیٹا ہے ابو العاص بن ربی، جنہ دے نال انہاں دا نکاح طے ہویا، اور بعد دے اندر اللہ رب العالمین نے انہاں نو ایمان دی دولت دے نال نوازیا۔ غزوہ بدر تو بعد بدر دا مارکا اللہ دے پیارے نبی جدوں 13 سالہ دور نبوت مکے دے اندر گزارنے تو بعد آپ نے ہجرت فرمائی مدینے دی طرف، اور مدینے شریف پہنچ کے دوسرے سال غزوہ بدر پیش آیا۔ غزوہ بدر تو بعد پھر انہاں دے خاوند مسلمان ہوئے، اور پچھلے جمعے میں بڑی تفصیل نال انہاں دا واقعہ بیان کر چکے ہیں، اور پھر جدوں انہاں دے خاوند مسلمان ہوئے مدینہ طیبہ دے اندر تشریف لے گئے، لیکن 1 سال گزرنے تو بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا دا وصال ہو گیا۔ خاوند پہلے میاں بیوی دے درمیان اولاد مکے دے اندر ہی پیدا ہوئی، بیٹے دا نام ہے علی اور بیٹی دا نام ہے امامہ۔ سیدہ زینب دے بطن دے وچوں اللہ نے ابو العاص بن ربی نو 2 بیٹے عطا فرمائے، 1 بیٹی عطا فرمائی، لیکن بیٹا انہاں دا چھوٹی عمر دے اندر ہی فوت ہو گیا، اور جدو انہاں دا بیٹا بیمار آئی تو نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر انہاں عرض کی تھی، ابا جی میرا بیٹا بیمار ہے، آؤ نا میرے بیٹے نو تھوڑا سا یا رسول اللہ دیکھیں تو صحیح۔ تو نبی علیہ السلام نے پیغام واپس بھیجا، بیٹی جس رب نے زندگی دی تھی تیرے بیٹے کو اس نے مجھ سے پوچھ کے نہیں دی تھی، اب وہ زندگی لینے لگا ہے تو موت اور زندگی یہ میرے اللہ کا اختیار ہے، تیرے بابے جی کا اس کے اوپر، موت اور زندگی کے اوپر تیرے بابے جی کا اختیار نہیں ہے۔ اور گویا میرے نبی نے قرآن کی سورۃ الفرقان کی 18ویں پارے کے اندر سورۃ الفرقان ہے، اس کی دوسری آیت مبارکہ کا گویا اللہ کے نبی نے ترجمہ فرمایا ہے کہ والذین اتخذوا من دونہ آلہۃ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون ولا یملکون لانفسہم موتا ولا حیاتا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔
اللہ کی ذات کے سوا کوئی کسی کی موت، زندگی اور دوبارہ اٹھانے کا کوئی بھی اللہ کے سوا مالک نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ زینب دا وصال ہو گیا مدینہ طیبہ دے اندر، اور جدوں وصال ہویا میرے پیارے نبی دی صاحبزادی دا، سبحان اللہ، سیدہ زینب دے بیٹے دی بات کر رہے ہیں کہ جدوں صاحبزادی نے پیغام بھیجیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹی موت حیاتی اللہ دا اختیار ہے، میں نہ زندگی بڑھا سکدا نہ میں زندگی گھٹا سکدا، لیکن انہوں نے دوبارہ اپنے والد صاحب نو عرض کیتی کہ ابا جی لازماً تشریف لے آؤ۔ ہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سیدہ زینب دے گھر دے اندر تشریف لے آئے، آپ نے اپنے نواسے نو اٹھایا ہوا ہے، اللہ دے پیارے نبی نے اپنے نواسے زینب دے بیٹے نو اٹھایا ہوا ہے، لیکن ہتھاں دے وچوں ہی جان اسرائیل لے کے چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مغموم ہوئے، اور مدینہ طیبہ دے اندر انہاں دی والدہ سیدہ زینب دا انتقال ہویا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی دی وجہ تو جدوں آپ دیدہ ہوئے، آپ نے فرمایا غسل دین والی صحابیات نو نبی پاک نے فرمایا میری بیٹی کو ادب و احترام سے غسل دینا، میری بیٹی کو ادب و احترام سے غسل دینا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو اچھی طرح کفن پہنانا اور ان کے بدن کو خوشبوؤں سے معطر کرنا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہبد آپ نے فرمایا اے میرا تہبد لے جاؤ اور میری بیٹی سیدہ زینب نو میرے تہبد دے اندر کفن دیتا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب دا خود جنازہ پڑھایا۔ ایک کس زینب دی اسی بات کر رہے ہیں؟ ایک کیڑی زینب دی اسی بات کر رہے ہیں؟ شاباش، تو پتر دس کیڑی بیٹی دی اسی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، کس دی بیٹی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سب تو وڈی صاحبزادی، نام انہاں دا ہے سیدہ زینب، اور شادی ہوئی ابو العاص بن ربیع دے نال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دا خود جنازہ پڑھایا، اور جنازہ پڑھا کے میرے نبی خود قبر میں اترے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی صاحبزادی کو پھر قبر کے اندر رکھا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینب میری بیٹیوں میں سے سب سے میری اچھی بیٹی تھی، جو میری محبت کی وجہ سے بہت ستائی گئی، میری محبت کی وجہ سے بہت ستائی گئی۔ زینب میری ساری بیٹیوں میں سے اچھی بیٹی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ سن 8 ہجری ہے۔ اب 8 ہجری کے بعد آج کے سبق کے اندر میں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی کا نام ہے سیدہ رقیہ۔ سیدہ رقیہ، پہلی بیٹی زینب، دوسری بیٹی رقیہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہن اے دوسری بیٹی دا نکاح اپنے چاچے دے پتر ابو لہب دے بیٹے عتبہ دے نال انہاں دا نکاح فرمایا۔ دوسری صاحبزادی دا نکاح آپ نے اپنے چاچے دے پتر ابو لہب دے بیٹے عتبہ دے نال نکاح فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر کے برابر اسلام دی دعوت جدوں اللہ دے پیارے نبی دیندے رہے، اور اللہ نے پھر اتو جدوں سورہ لہب نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جاون ہاتھ ابو لہب دے جنہ ہتھاں دے نال میرے نبی دی طرف پتھر اٹھا کے اس نے پھینکیا۔ اللہ اکبر۔ تو جدوں یہ سورہ لہب نازل ہوئی اور اللہ نے اس دے اندر بڑی سخت وعید فرمائی
تے اس نو بڑا غصہ آیا اور اس نے اپنے بیٹے نو حکم دیتا، نبی پاک نے اپنی بیٹی دا نکاح کر کے دیتا ہے، اجے رخصتی نہیں ہوئی، سیدہ رقیہ دی اجے تک رخصتی نہیں ہوئی، لیکن اس نے رخصتی تو پہلے میرے پیارے نبی نو صدمہ پہنچان واسطے ابو لہب نے اپنے پتر نو حکم دیتا کہ محمد الرسول اللہ دی بیٹی نو طلاق دے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی نو طلاق دے۔ بیٹی دی اجے تک رخصتی نہیں ہوئی، اپنے بابے جی دے گھر دے اندر ہے، اور اے میرے نبی سوہنے دی اولاد دے نال دنیا اس طرح دا سلوک کیوں کر رہی ہے؟ اسلام دی وجہ تو، کلمہ طیبہ دی دعوت دی وجہ تو، جڑی آپ نے دعوت شروع کی تھی لا الہ الا اللہ، اس لا الہ الا اللہ دی دعوت دی وجہ تو ابو لہب نو اتنا صدمہ اور تکلیف پہنچی کہ اس نے اپنے پتر نو حکم دیتا کہ محمد الرسول اللہ دی بیٹی نو کی دے وہ طلاق دے وہ، اور اس نے جدوں طلاق دے دیتی تو سبحان اللہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی صاحبزادی دا نکاح کر دیتا حضرت عثمان دے نال، حضرت عثمان دے نال۔ سیدنا عثمان ابن عفان نو اللہ نے اے شرف عطا فرمایا، ایک شاعر آدھا ہے عثمان تینوں مبارک ہوئے 3 مرتبہ، عثمان تینوں مبارک ہوئے 3 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ، اور پھر 1 مرتبہ، تاکہ دا مبارک باداں پوریاں ہو جاون۔ عثمان اللہ تینوں خیر و بھلائی عطا فرمائیے اور اللہ تینوں شر تے فساد تو بچا لے آئے۔ عثمان اللہ دی قسم جویں تو خود پاکیزہ سوچ دا مالک ہائیں، اللہ تینوں پاکیزہ سوچ والی بیوی بھی عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ تے عثمان کیڑی قسمت والا بندہ ہے کہ اللہ تینوں نبی سونے دا داماد بنا دیتا ہے، اور حضرت عثمان نو نبی پاک نے جدوں داماد بنایا تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تزوجت شیئا من نسائی ولا زوجت شیئا من بناتی الا بوحی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت دے نال نکاح کرداں یا اپنیاں بیٹیاں دا کسی خاوند مرد دے نال نکاح کرداں تے الا بے وحی، کس دے حکم دے نال؟ اللہ دے حکم دے نال۔ گویا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ دے نال نکاح کیتا ہے تے اللہ دے حکم دے نال، عائشہ دے نال نکاح کیتا ہے تے اللہ دے حکم دے نال، حفصہ تے سودا دے نال، ماریا قبطیہ دے نال، زینب بنت جاش دے نال، میں اپنی ازواج مطہرات دے نال جدوں نکاح کیتا ہے تے اللہ دے حکم دے نال، تے جے اگر ابولاس بن ربی دے نال سیدہ زینب دا نکاح کیتا ہے تے اللہ دے حکم دے نال، اور سیدہ رقیہ دا نکاح عثمان دے نال کیتا تے اللہ بے وحی، کس دے حکم دے نال؟ دھیاں دا نکاح بھی اللہ دے حکم دے نال، تے بیویاں دے نال میرا اپنا نکاح اللہ دے حکم دے نال۔ سبحان اللہ۔ سیدہ رقیہ دے نال میرے نبی سوہنے نے شادی کر دیتی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، لیکن حضرت عثمان دا چاچا حضرت عثمان نو ظلم و تشدد دا نشانہ بنیندا ہے، ماردا پیٹدا ہے تے صفاں دے اندر ولیٹ کے عثمان نو تے دھواں دیندا ہے صف دے اندر۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسیاں نال بن دیندا ہے چاچا، حضرت عثمان دا چاچا رسیاں دے نال بن کے پھر ظلم و تشدد کردا ہے تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا میرے عثمان داماد دے نال کتنا ظلم و ستم اسلام قبول کرنے دی وجہ تو کیتا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا عثمان
قریب جڑا حبشے دا ملک ہے اتھوں دا بادشاہ نجاشی وہ ظالم بادشاہ نہیں، بڑا مظلومہ دا خیال رکھن والا ہے تے خدا ترس جیا انسان ہے، انصاف کرن والا بادشاہ ہے۔ تے میرا خیال ہے اگر تساں حبشے دی طرف ہجرت کر جاؤ تے امید ہے تھوڑے نال اوتھے ظلم زیادتی نہ ہو سی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے مطابق 83 مرد تے 18 عورتاں نے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے نال ہجرت کیتی ہے حبشہ دی طرف۔ اور انہاں ہجرت کرن والے مردوں خواتین دے اندر مرداں دے اندر میرے نبی دا داماد عثمان ہے، اور عورتاں دے اندر میرے نبی سونے دی صاحبزادی سیدہ رقیہ موجود ہیں۔ سبحان اللہ، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بعد اور حضرت لوط علیہ السلام تو بعد اے پہلا جوڑا ہے، یعنی مرد بھی تے بیوی بھی، اے پہلا جوڑا ہے جنہاں اللہ دی رضا واسطے اپنے وطن نو چھوڑ کے تے ہجرت کیتی ہے۔ حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام تو بعد میری دھی رقیہ اور میرے داماد عثمان نے اسی طرح ہجرت کیتی اللہ دے رستے دے اندر۔ سبحان اللہ، انہیں ہجرت کرنے تو بعد اج دے دور دی طرح وہ دور نہیں، یعنی کوئی پتہ نہیں کس حال دے اندر سفر طے ہو رہے ہے، کوئی پتہ نہیں اتھوں دے حالات کی بنن، پتہ نہیں کوئی ٹھکانہ بھی ملے ہے کہ کوئی نہ، پتہ نہیں گھر بار دا کی حال ہو سی، کھان پان پین واسطے پتہ نہیں کس طرح انہاں دے حالات ہو سن گئے۔ لیکن میرے نبی سونے اپنی دھی صاحبزادی سیدہ رقیہ دے متعلق سوچ کے اللہ دے نبی پریشان ہوندے، کوئی تے اطلاع ہوندی مینوں اپنی صاحبزادی دی طرفوں، کوئی اطلاع ہوندی میرے داماد عثمان دی طرفوں۔ اللہ اکبر کردیاں میرے نبی انتظار دے اندر کوئی خبر آوے، بالآخر حبشے تو مکہ دے رہن والی ایک عورت آئی اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو آ کے اطلاع دیتی۔ نبی پاک نو پتہ چلیا حبشے تو عورت آئی ہے مکے دے اندر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ آپ نے پوچھیا میری دھی رقیہ تے میرا داماد عثمان بھی حبشے دے اندر آن، مائی صاحبہ میری دھی اور میرے داماد دے بارے تینوں کوئی پتہ ہے تے مینوں دس۔ سبحان اللہ، مائی صاحبہ دیے ہاں جی میں خود ویکھیا اپنی اکھاں دے نال کہ عثمان نے تھوڑی صاحبزادی نو اپنی گھر والی نو سواری تے سوار کیتا ہویا تے خود آپ پیدل نال چل دے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، میں عثمان نو دیکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی صاحبزادی رقیہ نو سواری تے سوار کیتا ہویا اس اور خود نال پیدل سفر کردے ہوئے جا رہے ہیں، تو یا رسول اللہ میں خود ویکھ کے آئی ہاں بخیر و عافیت، تھوڑا داماد بھی ہے تے صاحبزادی بھی ہے۔ میرے آقا نے فوراً دعا واسطے ہاتھ بلند کر کے فرمایا مولا اونا دعا نو اپنی خیر و عافیت دے اندر رکھنا، یا اللہ میری دھی نو بھی خیر و عافیت دے اندر رکھنا، میرے داماد عثمان نو بھی خیر و عافیت دے اندر رکھنا۔ حبشے دے اندر رہندیاں پھر اللہ نے میرے نبی دی اس صاحبزادی سیدہ رقیہ نو بیٹا عطا فرمایا، اللہ نے سیدہ رقیہ نو بیٹا عطا فرمایا، اور انہاں نے پھر اپنے بیٹے سیدہ رقیہ نے اپنے بیٹے دا نام اپنے دادے جی دے نام دیتے اور اپنے بھائی جان دے نام دیتے نام رکھیا عبداللہ۔ کی نام رکھیا سیدہ رقیہ نے اپنے صاحبزادے دا؟ عبداللہ۔ کس کا بندہ؟ اللہ کا بندہ۔ سبحان اللہ۔
اور پھر اللہ دے پیارے نبی نو اللہ نے ہجرت مدینے دا حکم ارشاد فرمایا. عثمان اور سیدہ رقیہ حبشے دے اندر موجود ہیں اور پھر نبی پاک ہجرت فرما کے مدینے دے اندر تشریف لے آئے. عثمان اور انہاں دے نال جڑے 83 مرد اور 18 عورتاں ہن اے پھر حبشے تو چل کے انہاں نے ہجرت مدینہ طیبہ دی طرف پھر دوبارہ ہجرت فرمائی. تو حضرت عثمان دا ایک تخلص میں نے شہادت عثمان دے موضوع تے عرض کیتا ہاں. ذل ہجرتین، اللہ کے راستے میں کتنی ہجرتیں کرنے والا؟ 2 ہجرتیں کرنے والا. مدینہ طیبہ دے اندر جا کے ہن پہلا سال گزریا تے دوسرا جدوں سال آیا تے مکے دے لوگاں نے پچھلے جمعے بھی دسیا لشکر لے کے جا کے بدر دے مکان دے ٹھہراؤ کیتا، پڑاؤ ڈالیا. اللہ دے نبی سونے دی طرف پیغام بھیجیا اسی آ گئے ہیں لڑن واسطے، آؤ ساڈے مقابلے دے اندر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر دی لڑائی واسطے اپنے صحابہ نو تیار فرما رہے ہیں. صحابہ کرام دا لشکر تیار ہویا 313 دی تعداد دے اندر. حضرت عثمان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے داماد بھی اپنی جان دا نذرانہ پیش کرن واسطے جہاد دی تیاری کر رہے ہیں. تیاری صحابہ کرام بھی کر رہے ہیں تے عثمان بھی تیاری کر رہے ہیں تے ایدو میرے نبی سونے دی صاحبزادی سیدہ رقیہ. تساں پھر آدھے ہو جی دویاں دھیاں دا تے پھر سانو پتہ کوئی نہیں. اے دویاں دھیاں دا پتہ کیویں لگنا ہے جدوں تساں اللہ دے نبی سونے دی اولاد دے تذکرے سننے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صاحبزادی حضرت رقیہ بیمار ہو گئیاں. 2 ہجری بیمار ہیں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہاں دے خامد عثمان جہاد واسطے بدر دی لڑائی واسطے تیاری کر رہے ہیں. اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد واسطے نکلیں تے میرے نبی سونے نے فرمایا عثمان میری دھی رقیہ بیمار ہے، رقیہ دی تیمارداری کری عثمان، میری بیٹی دا خیال رکھنا عثمان، جہاد دی طرف آن دی تھانو ضرورت نہیں. عثمان آدھن یا رسول اللہ اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرنے دا موقع تے پھر کدی کدی نصیب ہوندا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تو گھر رہ کے رقیہ دی تیمارداری کری، اللہ تینوں گھر بیٹھے ہی بدر دی لڑائی دا اجر عطا فرمان گے. سبحان اللہ. اور اے سعادت میری نبی سونے دی صاحبزادی نو حاصل ہے کہ حضرت رقیہ دی تیمارداری کرنا گویا میرے نبی نے فرمایا جہاد دے برابر اللہ تینوں اجر عطا فرمان گے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے پوتے میرے نبی نے اپنا غلام حضرت زید بن حارثہ آپ نے فرمایا لوگ مکے دے غلامہ دے نال اچھا سلوک نان کر دے، ظلم کر دیان، زیادتیاں کر دیان. امیہ دے غلام بلال دا تے تھانو سارے انو پتہ ہی ہے کہ امیہ کیویں دا سلوک کردا ہے بلال دے نال. اللہ اکبر. اس معاشرے دے اندر غلامہ دی کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام نہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے 4 دیواری دے اندر اے حضرت زید بن حارثہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا غلام ہے. اور جدوں سیدہ خدیجہ دی شادی ہوئی خدیجہ میرے نبی دے گھر دے اندر آئی ہے. اللہ اکبر. بات دے وچوں پھر بات نکل جاندی ہے تے میں آدھا چلو جی اے بھی گل اپنے سامعین نو دس دیواں ہے تے زیادتی تھوڑے نال. اللہ اکبر. ساڈے معاشرے دے اندر جدوں نواں پرنی کے ہوندیاں تے نو دا مطالبہ ہوندا میں گھونڈ کڈے ہویا مینوں کی دے سو گئے. سبحان اللہ. میں گھونڈ کڈے ہویا مینوں گھر آلے کی دے سو گئے. اے عورتاں ساڈے گھراں دے اندر جدوں نواں بن کے ہوندیاں تے طلب ہوندی ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا
میرے نبی سونے دے گھر دے اندر جدوں دلہن بن کے آئی ہے تے دلہا کائنات دا عظیم انسان محمد الرسول اللہ بن کے سبحان اللہ خدیجۃ الکبریٰ دے اس آنگن دے اندر تشریف لے آ رہے ہیں تے قدماں دی آہٹ جدوں خدیجۃ الکبریٰ نے سنی ہے تے محسوس کیتا میرا شوہر تشریف لے آ رہے ہیں سبحان اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے انتظار دے اندر خدیجۃ الکبریٰ بیٹھی ہوئی ہے ساڑھے گھران دے اندر رواج ہے کوئی خامند اپنی عورت واسطے انگوٹھی بنوا لیندا ہے کوئی اپنی عورت نو پیسیاں دی صورت دے اندر ہدیہ پیش کر رہے ہیں لہذا عورت جویں راضی ہوئے عورت نو راضی کرنا ہوندا ہے گھر دے اندر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول جدوں میرے آقا تشریف لے آئے خدیجہ نے اپنے سرانے دے تھلے ہاتھ مار کے 40,000 درہم میرے نبی دی خدمت دے اندر پیش کیتا ہے 40,000 درہم میرے نبی دی خدمت دے اندر پیش کیتا ہے میرے شوہر نامدار میرے سرتاج خدیجۃ الکبریٰ دے کول اور دولت کوئی نہیں باقی بچی اے 40,000 درہم بچے ہیں اے میں آمنہ دے در یتیم دے قدمہ تو قربان کر دیاں یا رسول اللہ جتھے مرضی نے 40,000 درہم اللہ دے رستے دے اندر دے لو خدیجہ عام عورتاں تو بکھری عورت ہے سبحان اللہ جس میرے نبی کو لے آئے ایمان دی صورت دے اندر لے آئے لیکن میرے نبی تو سب کچھ خدیجہ نے میرے آقا دے قدمہ تو قربان کر دیتا سیدہ عائشہ تو صدیقہ فرماندیاں میرے آقا اگر گھر دے اندر اساں مثلا حلوہ بنایا ہے گھر دے اندر چاول بنائے گھر دے اندر گوشت پکایا ہے نبی سونے سانو فرماندے ہاں جا زید خدیجہ دی سہیلیاں دے گھر دے اندر بھی چاول دے کے آؤ زید جاؤ خدیجہ دی سہیلیاں دے گھر دے اندر حلوہ پہنچا کے آؤ جاؤ زید خدیجہ دی سہیلیاں دے گھر دے اندر گوشت پہنچا کے آؤ تے میں ایک دن عرض کی تھی یا رسول اللہ خدیجہ کو دنیا سے گئے ہوئے اتنے سال گزر گئے یا رسول اللہ ابھی وہ بوڑھی عورت آپ کو بھولی نہیں ہے ابھی وہ بھولی نہیں ہے تو نبی پاک نے فرمایا عائشہ خدیجہ میری بیوی جو تھی وہ خدیجہ ہی تھی خدیجہ نے جس زمانے کے اندر میری تائید کی تھی سارا زمانہ میرا دشمن تھا اور خدیجہ کے خیموں کی تنابیں سونے کے قلعوں کے ساتھ بندہ کرتی تھیں اور جب خدیجہ مجھ پہ ایمان لائی تو اپنا سب کچھ اسلام کے اوپر قربان کر دیا حتیٰ کہ اپنی جان بھی بھوک کی تاب نہ لاتے ہوئے شیب ابی طالب کے اندر درختوں کے سوکھے پتے کھاتے کھاتے خدیجہ رب کے پاس پہنچ گئی آئی ہائی تے سونے دے قلعاں دے نال خیمیاں دیاں تناواں بج دیاں اور جدوں میرے کول آئی تے پھر اتنا بھوک برداشت کیتی کہ شیب ابی طالب دے اندر ایک دن صحابی آئے یا رسول اللہ شیب ابی طالب دی گھاٹی دے درختاں تو پتے بھی ختم ہو گئے پتے کھا کھا کے گزارا کر دیں تے ایک دن شکایت لے کے آیا صحابی یا رسول اللہ درختاں تو پتے بھی مک گئے کھان واسطے پتے بھی باقی تے تساں تے میں راج کے کھا پی کے تے اللہ دا شکر کرن واسطے تیار پھر بھی نہیں شکر کیتا کرو جے صبح اللہ اٹھن دی توفیق دے دے بستر دو تے پھر اللہ وضو دی توفیق دے دے پھر اللہ تھانوں اپنے گھر دے اندر آن دی توفیق دے دے تے اللہ دے شکرانے ادا کیتے کرو کہ او بھی بندے مریض ہیں جنہاں نوں دو دو بندے پھد کے اٹھیندے تے تاں واش روم تک جا سکدے او بھی بندے کہ جنہاں دا منہ ہاتھ دھوان واسطے بھی خود نہیں مانے اپنے ہاتھ دے نال نہ منہ دھو سکدے نہ کلی کر سکدے تے اللہ تھانوں اپنے ہتھاں دے نال منہ دھون دی توفیق دیندا ہے اپنے ہتھاں دے نال وضو کرنے دی توفیق دیندا ہے اپنے قدماں دے نال چل کے اپنے گھر دے اندر آن دی توفیق دیندا ہے تے اس نعمت دے اوتے اللہ دے کی کیتے کرو شکرانے ادا کیتے کرو
اور حضرت زید بن حارثہ اے خدیجہ الکبریٰ دا غلام آئی تے خدیجہ میرے نبی دی چار دیواری دے اندر آئی تے غلام بھی نال آیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام دے بازو پکڑیا، صحن حرم دے اندر میرے آقا تشریف لے کے آئے اور نبی پاک نے فرمایا سنو اہل مکہ، یہ زید بن حارثہ آج کے بعد میرا غلام نہیں ہے، یہ آج کے بعد میں محمد کا بیٹا ہے، آج کے بعد یہ میں محمد کا کیا ہے؟ بیٹا ہے، اور اس کو آج کے بعد زید بن حارثہ نہیں زید بن محمد کہنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی نے اس رسم کو توڑ کے غلاموں کا ایک معاشرے میں مقام پیدا کر کے دکھایا، اور اللہ کے نبی کے گھر کے اندر پھر یہ خادم تھا حضرت زید، اس کا بیٹا ہے اسامہ بن زید، اور اللہ دے نبی دا اے ہائی پوترا، منہ بولیا پوترا ہے، زید منہ بولیا بیٹا ہے تے اسامہ میرے نبی دا منہ بولے ہویا پوترا ہے۔ اپنے ذخیرہ احادیث نو اٹھا کے ویکھو، میرے نبی سوہنے اپنے ایک پٹ مبارک دوتے حضرت حسن نو بٹھائندے ہیں تے کھبے پٹ دوتے حضرت اسامہ بن زید نو بٹھائندے ہیں۔ آپ فرماندے ہیں حسن میرا دوترا ہے تے اسامہ میرا پوترا ہے، اسامہ میرا پوترا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں جان لگے بدر دی لڑائی واسطے، آپ نے فرمایا عثمان میری دھی دی تیمارداری گھر دے اندر کرنا، عثمان اللہ تھانوں گھر بیٹھے ہی جہاد دا ثواب دیں گے۔ اور آپ نے فرمایا اسامہ میرا بیٹا میرا پوتا، تو عثمان کی خدمت کے لیے، میری صاحبزادی کی خدمت کے لیے تم بھی یہاں ہی ٹھہر جاؤ، آپ کو بھی جہاد میں آنے کی ضرورت نہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، پہلے عرصہ حبشے دے اندر گزاریا، ہون مدینے دے اندر آ رہیاں، بیمار ہو گئیاں، پھر بیمار ہوئیاں، بابا جی چلے گئے بدر دی لڑائی واسطے، پیچھے سیدہ رقیہ اسی بیماری دے اندر رب دے ہاں پہنچ گئیاں، اس سے بیماری دے اندر وفات پا گئیاں، اور حضرت عثمان نے پھر انہاں کفن دفن کر کے حضرت رقیہ دی قبر دیتے مٹی ڈالی جا رہی ہے کہ زید بن حارثہ، اسامہ دا والد زید بن حارثہ، اسامہ گھر دے اندر ہیں، زید بن حارثہ والد زید بدر دی لڑائی دے اندر ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا جاؤ زید مدینے دے مسلمانوں نو خوشخبری دے آؤ، اللہ تھوڑے نبی نو عزتاں دے نال ہمکنار فرمایا ہے۔ بدر دی لڑائی دے اندر اللہ مسلمانوں نو کی عطا فرمائیے؟ فتح عطا فرمائیے۔ ابو جہل دی پارٹی نو اللہ ذلیل کیتا ہے، 1000 دا لشکر جڑے تلواراں تے تیراں دے نال آئے ہن اللہ انہاں ناکام کیتا ہے، اور کھجی دی سوٹیاں والےاں نو اللہ کامیاب فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہن نبی علیہ الصلوۃ والسلام زید بن حارثہ جدوں پیغام لے کے آئے تو سبحان اللہ میرے نبی دی صاحبزادی وصال پا چکیاں، اور اللہ دے پیارے نبی جدوں واپس مدینے دے اندر تشریف لے آئے، حضرت رقیہ دفن ہو چکیاں، ہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اپنی صاحبزادی دی قبر دیتے آئے، اور آپ نے اپنی صاحبزادی واسطے رب دے کولوں دعا فرمائی، سبحان اللہ۔ اور انہاں دا پھر بیٹا جڑا ہا عبداللہ، انہاں دا بیٹا کی ہا عبداللہ، اے عبداللہ دسو میرے نبی دا کی لگا؟ سبحان اللہ۔ آج تو پہلے جنہاں پتہ ہا بھی اے عبداللہ میرے نبی دا نواسا ہے، ہاتھ کھڑا کر کے دسو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہاں جی، باقی سارے میرے آ رہی ہو؟ اللہ اکبر۔ اے میرے نبی دا دوترا ہے، میرے نبی دا دوترا ہے، اور حضرت عثمان دی کنیت ہا ابو عبداللہ، لیکن 4 ہجری دے اندر اے میرے نبی دا اے دوترا بھی وصال پا گیا، اور پھر میرے نبی سوہنے نے
انہاں دا خود جنازہ پڑھایا، رقیہ دے بیٹے دا خود جنازہ پڑھایا، اور حضرت عثمان خود قبر دے اندر اترے اور اپنے بیٹے نو اس طرح دفن فرمایا قبر دے اندر۔ اور پچھلے جمعہ میں تھانوں عرض کیتا ہاں، حضرت زینب دا ایک بیٹا علی ہے اور دوسری بیٹی ہے سیدہ امامہ۔ اے میرے نبی دے کی لگے دو طرح، میرے نبی دے کی لگے دو طرح، علی میرے نبی دا نواسا ہے، امامہ میرے نبی دی نواسی ہے۔ اور انہاں دے بارے معلومات تھانوں عرض کرنا، میرے نبی سوہنے مسجد دے اندر تشریف لے آئے، یعنی انہاں دو طرح دا اج تائیں سانو پتہ بھی کوئی نہیں، کتنی زیادتی ہے انہاں نواسیاں دے نال۔ اے میرے نبی سوہنے دے نواسے، اور میرے نبی مسجد دے اندر تشریف لے آئے نماز پڑھان واسطے، جماعت کروان واسطے میرے نبی سوہنے آئے، اور میرے نبی سوہنے نے اپنی دوتری امامہ نو چاہیا ہویا ہے، میرے نبی سوہنے نے اپنی دوتری امامہ نو چاہیا ہویا ہے، اور اللہ دے نبی سوہنے دوتری نو چاہیا ہویا، آپ نے فرمایا بلال تکبیر پڑھ میں جماعت کرواواں۔ دوتری نو چاہیا ہویا، آپ نے فرمایا بلال تکبیر پڑھو میں جماعت کرواؤں، اور نبی پاک نے دوتری نو اٹھایا ہویا، اللہ دے نبی فرض نماز دی جماعت کروا رہے۔ اے میرے نبی دے کی ہے نا نواسے اور نواسیاں، جن کے بارے میں ہمیں پتہ بھی کوئی نہیں۔ اللہ دے نبی قیام دے اندر امامہ نو اٹھایا ہویا ہے، اور نبی پاک جب رکوع میں جانے لگے امامہ کو کھڑا کر دیا، اور نبی پاک نے رکوع فرمایا، قومہ فرمایا، آگے آپ نے سجدہ کیا، دوسرا سجدہ کرنے کے بعد نبی پاک دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، امامہ کو پکڑ کے پھر قیام میں کھڑے ہو گئے، امامہ کو پھر پکڑ کے اللہ کے نبی قیام کے اندر کھڑے ہو گئے، اور اسی حالت میں میرے نبی نے فرض نماز کی جماعت مکمل کی ہے۔ اور یہ دوسرا میرے نبی کا نواسا حضرت زینب کا بیٹا، اس کا نام ہے علی، اس کا نام ہے علی، اور معروف اس کا نام ہے علی الزینبی، علی الزینبی۔ جب مکہ شریف فتح ہوا تو میرے نبی کی سواری کے پیچھے جو علی نام کا بندہ سوار تھا وہ یہی میرے نبی کا نواسا علی تھا، لیکن اسی سمجھتے رہے بھی شاید حضرت علی سوار ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک جب مکہ کی فتح کے موقع پہ تشریف لائے ہیں، جو پیچھے میرے نبی کی سواری پہ علی نام کا بندہ سوار ہے وہ میرے نبی کا نواسا علی سوار ہے۔ اور جب مکہ شریف فتح ہو گیا میرے نبی نے بلال سے فرمایا، بلال آج کعبے کی چھت پہ چڑھ کے رب کا نام بلند کرو۔ تو جدوں قریش مکہ نے ویکھیا نا کہ اساں تے انہاں نو کعبے دے نیڑے نماز نہ سے پڑھن دیندے تے آج چھت تے کھڑو کے بانگاں، تو پھر باس جڑے مارے ہوئے ہان قسمت دے انہاں کیا ساڈے نالوں تے فلانا چنگا رہا، جڑا ساتھوں پیڑوں مر گیا آ دن تو ان ویکھنا نہیں نہ پیا، مویا تے صحیح پر مویا آکڑ کے، مویا تے صحیح پر مویا آکڑ کے، اسلام دی دشمنی دی اندر کس حد تک لوگ گئے ہوئے ہان۔ نبی پاک نے فرمایا بلال آج کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان دے، پتہ لگے رب دا نام بلند ہو رہا ہے، کعبہ فتح ہو گیا ہے۔ اور جدوں کعبہ فتح ہو گیا کعبے دے اندر کتنے بتان 360 بت پے ہوئے ہان، اور انہاں بتاں دے اندر میرے نبی دے دادے ابراہیم دا بھی بتا، حضرت اسماعیل دا بھی نام دا بت ہا، یعنی انہاں دی صورتاں دی طرح انہاں نے صورتاں بنا کے تے پھر انہاں دا نام رکھیا آ حضرت ابراہیم دا بت ہے، اے حضرت اسماعیل دا بت ہے۔ اور نبی پاک نے تصویراں کعبے دے اندر تصویراں لگی ہوئی ہیں، خانے کعبے دے اندر کی لگی ہوئی ہیں تصویراں، میرے نبی نے اپنے نواسے علی نو اپنے کندھیاں تے چاڑیا،
میرے نبی نے اپنے نواسے علی نو اپنے کندھیاں تے چاڑیا. آپ نے فرمایا علی میرے کندھوں پہ سوار ہو کے رب کے گھر سے ان تصویروں کو نیچے اتار دو. میرے نبی نے کس نو موڈھیاں تے چاڑیا؟ یار اے بھی میرے نبی دا نواسا ہے, اے بھی میرے نبی دا نواسا ہے, اے بھی میرے نبی دا دوترا ہے. لیکن ایک کیڑی بیٹی دا بیٹا ہے؟ سیدہ زینب دا بیٹا ہے. اور سیدہ امامہ اے میرے نبی دی نواسی ہے. اور میرے نبی دی نواسی دے نال سیدہ فاطمہ نے حضرت علی نو کی وصیت کیتی آئی, میرے مرنے تو بعد شادی کرنا کس کے ساتھ؟ امامہ کے ساتھ. اور پھر اللہ نے امامہ کی جب شادی ہوئی علی کے ساتھ تو اللہ نے امامہ کے بطن سے حضرت علی کو دیا بیٹا, جس بیٹے کا نام حضرت علی نے اپنے نبی کے نام پہ محمد رکھا. امامہ کے بطن سے علی کو اللہ نے کیا دیا؟ بیٹا دیا, جس بیٹے کا حضرت علی نے اپنے نبی کے نام پہ نام رکھا محمد. اور کربلا کی وادی کے اندر میں نے پچھلے جمعے آپ سے سوال کیا تھا, حضرت علی کے کتنے بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ہیں؟ حضرت علی کے کتنے بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ہیں؟ لگتا سارے میرے آ رہی ہو جی. 18 پتر شہید ہوئے. حضرت علی دے 18 بیٹے شہید نہیں ہوئے. حضرت علی دی دھیاں 18 ہیں. حضرت علی کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ 18 بیٹیاں. اور حضرت علی کے بیٹے کتنے ہیں؟ 17. 17 بیٹے تے 18 دھیاں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دیاں تے حضرت علی دیاں 9 بیویاں. حضرت علی دیاں کتنیاں بیویاں؟ 9 بیویاں. اور کربلا میں چلو جی آپ تو ماشاءاللہ پڑھ کے نہیں آئے, میں ہی عرض کر دیتا ہوں, ہے تو آپ کے ساتھ زیادتی, کیونکہ میں نے پتا ہے کہ تساں بعد اخیر تے شکرانہ ادا کرنے دی بجائے اخیر تے اڑا میں دینا بھی آج موڑ لیٹ کر چلی ہے. آخر دعوانا الحمدللہ.